سورۃ الروم کی آیت نمبر آ گئی ہے جی 15۔ یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر جب ذکر جہنمیوں کا کرتا ہے تو پھر ذکر بولے جنتیوں کا بھی کرتا ہے، جب ذکر کافروں کا کرتا ہے تو پھر ذکر مومنوں کا بھی کرتا ہے، جب ذکر منافقوں کا کرتا ہے تو پھر ذکر اپنے عاشقوں کا بھی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دیکھیں کیا پیارے انداز میں اپنے مومن بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کیا ہے تو ایمان عمل صالح کے ساتھ ذکر کیا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور اللہ رب العالمین خود ان کی میزبانی فرما رہا ہوگا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کر دیا تاکہ آپ بات جلدی پکڑ جائیں، بات کی تہ تک پہنچ جائیں۔ روضہ، اگر آپ نے یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہو، روضہ عام اردو، ہماری اردو زبان میں بول دیتے ہیں روضہ، روضہ بولتے نہیں آپ، روضہ۔ روضہ کا معنی ہوتا ہے باغ۔ اب اس کا معنی باغ بھی کر سکتے ہیں، باغیچہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی باغوں کی کیاری بھی کر سکتے ہیں، باغوں کی کیاریاں ہوں گی یا باغات ہوں گے اور باغوں کے اندر دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے مومنوں، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی خاطر تواضع کی جائے گی۔ خاطر تواضع، تواضع کا معنی شاید آپ جانتے ہوں، لفظ تو سنا ہوا ہوگا آپ حضرات، میزبانی، مہمان نوازی۔ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرمائے گا، بولے نا کیا فرمائے گا؟ مہمان نوازی فرمائے۔ یہاں ایک مثال دیتا ہوں بات کو ذرا ذہن کے قریب کرنے کے لیے۔ ہر بندہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنی، اور موجودہ دور میں یہ لفظ بھی ایڈ ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق بھی اور مہنگائی کے مطابق بھی۔ کیا خیال ہے؟ اپنی حیثیت اور مہنگائی کے مطابق انسان کیا کرتا ہے؟ خاطر مدارت کرتا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا نا کہ جب مہمان آتا تھا تو پھر چاہ چڑھ جاتے تھے، چاہ، میرے گھر میں مہمان آ گیا ہے۔ آج کل تو گھر میں مہمان آ جائے تو دل کرتا بھی یہ اللہ کرے جلدی کے دل ٹور جائے نا، یہ آ کیوں گیا ہے، نہ کچھ کھوانا پوے تے نہ کچھ پوانا پوے، یہ ان جی اللہ کرے مگروں لے جائے۔ چلے میں ویسے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مہمان کی مہمان نوازی، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے، غریب ہوگا تو اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، امیر ہوگا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ چشم تصور سے تھوڑا سا سوچے، جب رب میزبان ہوگا تو وہ رب کمی کیا چھوڑے گا، یہ سوچیں ذرا۔ وہ سارے خزانوں کا اکیلا مالک، اکیلا بادشاہ، جب اپنے مومن بندوں کی خود میزبانی فرمائے گا تو وہ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں نعمتوں کی بات کی گئی، ابدی نعمتوں کی بات کی گئی، سرمدی نعمتوں کی بات کی گئی، لافانی نعمتوں کی بات کی گئی، لازوال نعمتوں کی بات کی گئی کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی، اپنے مومنوں کی، اپنے مسلمانوں کی، اپنے عاشقوں کی، اپنا ذکر کرنے والوں کی جب خاطر مدارت کرے گا تو اس کی خاطر مدارت کا کیا حسین انتظام اور انصرام ہوگا۔ ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کی گئی ہے، مفسرین کرام نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو آلات موسیقی سے دور رہتے ہیں، شیطانی موسیقی سے، شیطانی میوزک سے جو لوگ دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر فرشتوں کو فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے ان جنتیوں کو آج میری
تسبیح اور میری تحلیل کے نغمے اپنی آوازوں کے اندر انہیں سناؤ، کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے دور رکھا ہے، اپنے کانوں تک شیطانی آوازیں پہنچنے نہیں دی، اپنی سماعتوں کو پاک رکھا ہے۔ ان کی سماعتیں اس لائق ہیں کہ آج انہیں وہ تسبیح سنائی جائے جو انہوں نے اس سے پہلے آج تک نہیں سنی، انہیں وہ تسبیح سنائی جائے، وہ حمد سنائی جائے، اللہ کی وہ پاکی، وہ کبریائی سنائی جائے، تو تسبیح و تحلیل بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک بات یہاں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہی جنت کی نعمتوں کا متلاشی ہے۔ پتہ نہیں میں نے بات اپنی آپ کو سمجھا دی ہے کہ ابھی نہیں سمجھا سکا میں۔ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بولیے جنتی نعمتوں کا ہی کیا ہے؟ متلاشی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو باغ میں جانا بڑا اچھا لگتا ہے، باغ میں، کسی پارک میں، کسی خوبصورت مقام پر، کسی صحت افزا مقام پر، ٹھنڈے علاقے میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو موسیقی ہے، موسیقی، ہمارے نوجوان اس موسیقی کو بہت پسند کرتے ہیں، تو بھائی یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ پرندوں کی آوازیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آبشاروں کی آوازیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، جہاں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہوں وہ جگہ ہماری طبیعت کو بہت اچھی لگتی ہیں، جہاں نہ سردی ہو نہ گرمی ہو ہمیں وہ مقام بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو انسان جستجو میں ہے، انسان تلاش کر رہا ہے اسی بیوٹی کو، کیونکہ انسان جنت سے ہی آیا ہوا ہے، تو جس جگہ سے آیا ہوا ہے ابھی تک اسی جگہ کی دوبارہ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے وہ جگہ مل جائے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، جو سکون جنت میں جا کے آنا ہے وہ سکون دنیا میں رہ کے ہم حاصل کر نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں نا، میری طبیعت میں کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے، میری طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، میری طبیعت کے خلاف کوئی موسم نہ ہو، میری طبیعت کے خلاف کوئی موسیقی نہ ہو، جی میری طبیعت کے خلاف کوئی کھانا نہ ہو، مجھے کوئی رنج نہ پہنچے، کوئی غم نہ پہنچے، میں ہمیشہ کے لیے سکون میں رہوں۔ یہ ساری نعمتیں جنت کے اندر اہل جنت کو اللہ پاک خود عطا فرمائے گا۔ یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جنت کی نعمتیں، ذرا بول دیجئے نا، جنت میں جا کے ملیں گی، جنت کی نعمتیں جنت میں جا کے ملیں گی۔ یہاں تھوڑا بہت ہمارے مزاج کے کچھ خلاف بھی ہو جائے تو اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی گرمی پڑتی ہے ہم تو چیخ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی سردی پڑ جائے ہم پھر بھی چیخ اٹھتے ہیں۔ کبھی اگر سالن کے اندر کوئی مرچ نمک تیز ہو جائے، کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ہم سیخ پا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ہر بات کے اوپر برہم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ بڑے بڑے اختلافات بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سارا کچھ میری طبیعت کے موافق ہونا اور ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہونا، بولے نا یہ نعمت کہاں عطا کی جائے گی؟ جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ تصویر جنتیوں کی دکھا کے تو اللہ پاک نے ساتھ ہی تصویر دوزخیوں کی بھی دکھا دی ہے۔ بھئی یہ جنتی ہیں اور یہ کیا ہیں؟ یہ دوزخی ہیں۔ دیکھ لو تم نے اپنا شمار کس کھاتے میں کرانا ہے، جنت کی لسٹ میں، جنتیوں کی لسٹ میں جانا ہے یا دوزخیوں کی لسٹ میں جانا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات، بولے نا آخرت کی یہ ملاقات کس سے ہونی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔
جس نے کفر کیا، جس نے ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری ملاقات، آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ، یہی لوگ عذاب کے اندر محضرون، پھینک دیے جائیں گے، دھر دیے جائیں گے جہنم کے اندر، اور ان کافروں کو پھر جہنم سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، دائمی طور پر، ابدی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کے انتہائی عبرتناک، اذیتناک، تکلیف دہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ تو ذکر دونوں کا ہو گیا، جنتیوں کا بھی اور بولیں دوزخیوں کا بھی۔ جنت دوزخ کا ذکر کر کے نا، اکٹھا ذکر کر کے، اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے جنت میں جائیں گے کون؟ جنت میں بڑی اس کے اندر ایک مطابقت ہے، گہری مطابقت چلتی آ رہی ہے۔ اگر آپ آیتوں کو ایسے جوڑ جوڑ کے ملا کے دیکھیں نا، تو اس سے بھی آپ کو ایک پیغام ملتا ہے۔ یہاں کیا پیغام مل رہا ہے کہ جنت میں جائے گا کون، اس کا بھی اللہ پاک نے نسخہ بتایا، جنتیوں کا کام بتایا،